السلام علیکم معزز ناظرین، میں ہوں عبد الحنان اور آپ دیکھ رہے ہیں امیزنگ انفو یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو اسرائیل کے بارے میں ایسے دلچسپ، حیران کن اور چونکا دینے والے حقائق کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہیں جان کر یقیناً آپ لوگ دنگ رہ جائیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسرائیلی اور یہودی لڑکیاں حمل کے دوران کون کون سے خفیہ کام کرتی ہیں، کیا کھاتی ہیں اور کیا پیتی ہیں، جس کے باعث یہودی لڑکیاں دنیا کے ذہین ترین بچے پیدا کرتی ہیں؟ اگر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کر لیں تاکہ ایسی ہی امیزنگ اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو باقاعدگی سے ملتا رہے۔ دوستو، ایک تجربہ کار سائنسدان سٹیفن کار، جنہوں نے اسرائیل میں 3 سال گزارے، انہوں نے اپنی تحقیق میں ایک تجزیے کی مدد سے اس بات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی کہ یہودی مائیں حمل کے دوران ایسا کیا کرتی ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ ذہین ترین بچے اسرائیل میں ہی پیدا ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک تجزیے کی مدد سے روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ یہودیوں کا ایک خاص طرز زندگی اور لائف سٹائل ہے، اور یہ طرز زندگی نسلوں سے ان کے اندر موجود ہے۔ ان کی جو بھی نئی نسل آتی ہے، اپنے خاص لائف سٹائل کے سبب ان کے اندر کمال درجے کی خوبیاں اور صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا ہر بندہ انتہائی قابل اور جینیس ہوتا ہے۔ سٹیفن حیرت میں مبتلا ہو کر کہتے ہیں کہ یہودیوں میں جو اضافی خوبیاں ہیں وہ خداداد نہیں ہیں، بلکہ خداداد صلاحیتیں تو اتنی ہی ہوتی ہیں جتنی ایک عام انسان میں ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو بہتر رکھنے کے لیے قابلیت اور صلاحیت کو اس طرح پیدا کرتے ہیں جیسے کسی فیکٹری سے کوئی پروڈکٹ تیار ہو کر آ رہی ہے۔ سٹیفن نے یہودی طرز زندگی پر انتہائی گہری نظر ڈالتے ہوئے دیکھا کہ یہودی بچوں کی مائیں حمل کے بالکل ابتدائی ایام میں جب حمل ٹھہرتا ہے تو اسی وقت سے اپنے بچے کی پرورش شروع کر دیتی ہیں۔ یہ بات تو ایک حقیقت ہے کہ ماں کی حرکات و سکنات اور عادات و معاملات کا پیدا ہونے والے بچے کی صحت، صلاحیت، قابلیت اور شخصیت پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی مائیں بھی حمل کے آغاز سے ہی باقاعدہ طور پر ریاضی کے سوالات حل کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ حمل کے دوران وہ خوش رہتی ہیں، ان کی خوراک کا پورا خیال رکھا جاتا ہے، خاص طور پر گاتی ہیں، پیانو اور وائلن بجاتی ہیں۔ جہاں تک میتھمیٹکس کا تعلق ہے، اس میں وہ کافی سیریس ہوتی ہیں، اور عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ مل کر میتھ کے سوالات اور مساوات بھی حل کرتی ہیں۔ ایسے سوالات بھی حل کیے جاتے ہیں جن میں میاں بیوی آپس میں بول کر سوالات حل کرتے ہیں، جیسے کہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں۔ سٹیفن بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ حاملہ عورتیں ہر وقت میتھ کی کتابیں اٹھائے پھرتی ہیں اور سوالات حل کرتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات میں نے بھی کئی خواتین کو سوال حل کرنے میں مدد کی۔ ایک دن جب میرا صبر جواب دے گیا تو پھر میں نے آخر ایک خاتون سے پوچھ ہی لیا کہ کیا آپ پیدا ہونے والے بچے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہیں؟ تو اس نے ہاں میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ جی ہاں، بچوں کو ٹرین کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ بعد میں ہوشیار اور جینیس بن سکیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اسی طرح بچے کی پیدائش تک ریاضی کے سوالات حل کرتی رہتی ہیں۔ گانے کے بارے میں میرا خیال تھا کہ یہ شاید پرسکون اور خوش ہونے کے لیے بجایا جاتا ہے، لیکن مجھے حیرت ہوئی جب مجھے پتہ چلا کہ یہودی سائنسدانوں کی ریسرچ ہے کہ پیانو اور وائلن کی پریکٹس سے پیدا ہونے والے بچے کی عقل بڑھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ چست ہوتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میوزک کی وائبریشن دماغ کی نشوونما کرتی ہے۔ بچے پیدا ہونے کے بعد بھی بچے کو پیانو، وائلن اور میوزک کی مشق کروائی جاتی ہے، شاید اسی لیے یہودیوں میں بے شمار جینیس لوگ موجود ہیں۔ سٹیفن نے جو دوسری چیز کا معائنہ کیا وہ تھا حاملہ عورت کی خوراک۔ وہ بتاتے ہیں کہ اسرائیلی خواتین خوراک میں ہمیشہ بادام، کھجور، دودھ اور مچھلی کھاتی ہیں، یہاں تک کہ سلاد میں بھی بادام اور دیگر گیری والے میوے مکس کر کے کھاتی ہیں۔ اسرائیلی معاشرے کا یقین اور تحقیق ہے کہ مچھلی دماغ کی نشوونما کے لیے بہت مفید ہے، اور یہ یہودیوں کا کلچر بھی ہے کہ حاملہ خواتین سمندری مچھلیوں کا تیل بھی استعمال کرتی ہیں۔ حاملہ خواتین کے لنچ اور ڈنر میں مچھلی ضرور شامل ہوتی ہے۔ مجھے ایک ڈنر پر بلایا گیا تو میں نے نوٹ کیا کہ اسرائیلی اور یہودی خواتین گوشت کی بجائے مچھلی کھانا پسند کرتی ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ مچھلی اور گوشت اکٹھے کھا لیے جائیں تو اس کا ہمارے جسم کو کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچتا، لیکن اگر صرف مچھلی کھائی جائے تو بہت زیادہ فائدہ پہنچتا ہے، اور ڈنر میں سلاد، میوہ اور بادام لازمی ہوتے ہیں۔ جبکہ اسرائیلی اور یہودیوں کی حاملہ خواتین جب بھی فروٹ کھاتی ہیں تو کھانے سے پہلے کھاتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ کھانے کے بعد فروٹ کھائیں گے تو اس سے آپ کے جسم میں اور آنے والے بچے کے جسم میں سستی پیدا ہوتی ہے، جبکہ پیدا ہونے والے بچے کو اسکول میں سبق یاد کرنے میں بھی مشکل آتی ہے۔
حمل کے دوران اسرائیلی خواتین کو پرسکون ماحول فراہم کیا جاتا ہے، انہیں کوئی ذہنی پریشانی نہیں ہوتی، بلکہ ہر وقت ان کی سوچ مثبت، تعمیری اور بچے کی قابلیت کے لیے مصروف رہتی ہے۔ پورے 9 ماہ کے دوران ان کی پوری توجہ، محنت اور سرگرمیاں صرف اسی بات پر فوکس ہوتی ہیں کہ ہم نے ایک انتہائی قابل ذہین بچہ پیدا کرنا ہے، اور یہ ایک ناقابل یقین حقیقت ہے۔ جیسے کسی معیاری فیکٹری سے انتہائی معیاری چیز بن کر آتی ہے، اسی طرح یہودیوں کی محنت، کوشش اور حمل کے دوران معاملات کے نتیجے میں ایک انتہائی ذہین اور قابل بچہ اس دنیا میں آتا ہے۔ اس بات پر لوگوں کو حیرت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جس بچے کی تربیت حمل کے پہلے دن سے ہی شروع ہو جائے، کیا وہ بچہ اور قوم دوسرے ملکوں سے بالاتر نہیں ہوں گے؟ یاد رہے، آج سے قبل جب مسلمان اپنے بچوں کی ایسے ہی تربیت کرتے تھے تو پوری دنیا میں مسلمانوں کا راج تھا، لیکن آج یہودی پوری دنیا پر راج کر رہے ہیں اور مسلمان اپنی فوقیت کھو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے بزنس کا 70% حصہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ اس وقت دنیا میں عالمی سطح پر ہونے والے فیصلوں پر یہودی پوری طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں، بلکہ اکثر فیصلے تو ان کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیاسی طور پر یہودی دنیا کے بہت سے ممالک کی حکومتوں پر نہ صرف اثر انداز ہوتے ہیں بلکہ حکومتوں کو کنٹرول بھی کرتے ہیں، جبکہ اکثر ممالک کے حکمران یہودیوں کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں اور وہی کچھ کرتے ہیں جو یہودی ان کو کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ بات بھی مشہور ہے کہ پوری دنیا کے میڈیا پر یہودیوں کا قبضہ ہے، وہی میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں اور عالمی سطح پر رائے عامہ کا رخ کسی بھی سمت اپنی مرضی سے موڑ دیتے ہیں۔ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں یہودیوں کی ہیں جن کا نیٹ ورک پوری دنیا میں ہے، خاص طور پر فیشن، کاسمیٹکس، فوڈ آئٹمز، مشروبات، ہوٹلز، کمپیوٹرز، انفارمیشن سسٹمز، میڈیسن، سافٹ ویئرز، فلم انڈسٹری، ہالی ووڈ اور ایڈوانس ٹیکنالوجی میں ان کی سبقت سب کے سامنے ہے۔ تعلیم کے میدان میں بھی یہودی سب سے آگے ہیں۔ صرف آج تک ملنے والے نوبل پرائز پر ہی غور کریں تو حیرت ہوتی ہے کہ تمام انعامات حاصل کرنے میں یہودی سب سے آگے ہیں، کیونکہ اب تک مختلف شعبوں میں جو نوبل انعامات یہودیوں کے حصے میں آئے ہیں، ان میں کیمسٹری کے 32، اکنامکس کے 25، لٹریچر کے 13، امن کے 9، فزکس کے 47، جبکہ بیالوجی اور میڈیسن کے 54 نوبل انعام بھی اسرائیلیوں کے حصے میں آئے ہیں۔ دوسری طرف صرف 2 مسلمانوں کو نوبل انعام حاصل کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ نوبل انعام پر تنقید کرتے ہیں کہ یہ زیادہ تر یہودیوں اور عیسائیوں کو ہی دیے جاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ تمام انعامات زیادہ تر میرٹ کی بنیاد پر ہی دیے جاتے ہیں۔ کسی بھی نوبل انعام یافتہ شخص کو دیکھ لیں، آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ اس کا حقدار نہیں تھا، ماں سوائے ملالہ یوسفزئی کے۔ اب آپ خود ہی سوچیں کہ آخر یہودی ہر میدان میں آگے کیوں ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ نئی آنے والی ویڈیو میں ملتے ہیں کسی نئی اور امیزنگ انفارمیشن کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔